محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے علاقے کے معروف عالم دین، میری مراد حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال تعالی فی مقام آخر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ معزز سامعین، انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی غرض سے یہاں جمع فرمایا۔ یہ محفل، یہ مجلس، یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور ہمارے بھائیوں کی محنت، کوشش اور کاوش کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ایک احساس ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا جائے، اور یہ وہ تڑپ اور احساس ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے دلوں میں رکھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کو جانے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف کرے۔ ہماری حالت کچھ اس طرح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں نہ خود وقت نکالتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو اس کے لیے وقف کرتے ہیں، نہ ہی اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو خالص دین ہے اسے سمجھا جائے اور اس پر چلا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغامات تک پہنچنے کی کوشش کرے اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی بنائے، تب کامیابی ہے۔ کامیابی دنیا کا کچھ حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا، ترقی حاصل کرنا، اسے کامیابی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صرف دنیا کی چند چیزیں ہیں جو مل گئیں، لیکن خطرہ موجود ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ چھن بھی جائے گا۔ اسی دنیا کے اندر بڑے بڑے مال والے آئے، کیا وہ یہاں رہے؟ وہ چلے گئے۔ بڑی بڑی طاقت والے آئے، وہ بھی چلے گئے۔ بڑی بڑی عزت اور عظمت والے آئے، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
کہ وہ کامیابی یہ ہے من زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ آج اس علاقے کا ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر اس کی کوشش اپنی زندگی میں یہی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اور اس کوشش میں وہ مگن اور مصروف ہے، تو ایسا شخص یقیناً کامیابی کی راہ پر چل رہا ہے۔ اور اگر جنت اور جہنم کی فکر نہیں ہے، نہ جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کا شوق ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے دنیا کی مصروفیت میں، اپنے کاروبار میں مگن ہے تو سارا مگن ہے، اپنی زندگی کی دوڑ میں ہے تو ساری کی ساری توانائی صرف ہے، جنت اور جہنم والا کوئی سوال نہیں آ رہا، اس کی زندگی کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص کامیابی کی تعریف سے ہی محروم ہے۔ ایسے شخص کامیابی کو جانتا ہی نہیں ہے، اس نے کامیابی دنیا کو سمجھا ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس سوال کا یوں جواب دیا، حقیقت میں یہ سوال ہر مسلمان کا سوال ہے، ہر اس شخص کا جو کامیابی کا متلاشی ہے کہ مجھے جہنم سے رہائی اور جنت کا داخلہ مل جائے۔ آئیے اس سوال کا جواب لیجئے، اس کامیابی کے رستے کا علم حاصل کیجئے اور پھر اس کے لیے محنت شروع کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت پر شہادت دے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز ادا کرو، تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ۔ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے حج کی بات نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے، یہ 5 ارکان جو اللہ نے اسلام کی بنیاد بنا دی ہے، اسے جہنم سے بچانے والا اور جنت میں داخل کرنے والا قرار دیا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ اس میں بھی اعلان فرماتے ہیں، میرے بھائیو یہ سورت بہت چھوٹی ہے، مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ سورت آتی ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نصیحت، اتنا بڑا پیغام فرمایا ہے کہ بہت سارے محدثین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف سورۃ العصر کو نازل فرما دیتے اور کچھ بھی نازل نہ فرماتے تو اس سورت کے اندر جتنا کچھ بیان کر دیا گیا ہے نجات کے لیے وہ کافی تھا۔ اس سورت کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً سب انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور شخص ایسی بات نہیں بیان کر رہا، یہ بات کہ سب لوگ گھاٹے اور نقصان میں جا رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس گھاٹے سے، اس نقصان سے بچنے والے لوگ وہ ہیں جو ان 4 باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں کہ زندگی گزار کے گھاٹا اپنے دامن میں لینا، اس سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت سے بچاؤ چاہتے ہیں، تو 4 کام لازمی ہیں۔ گویا کہ آج کی کانفرنس میں مجھ ادنا کی جو تھوڑی سی گفتگو ہے، اس کا خلاصہ یہی 4 پیغام اور 4 باتیں ہیں جو ہمیں ناکامی سے بچائیں گی، جو ہمیں اللہ کے غضب، عذاب اور جہنم سے بچائیں گی اور جنت تک لے جانے والی ہیں۔ اور یہ پیغام کہاں لکھے ہیں؟ یہ 4 باتیں وہاں لکھی ہیں کہ جہاں سے مسلمانوں کے بچے نے اس سورہ کو زبانی یاد کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں، ان میں سے سب سے پہلی بات الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے لوگوں کو اپنا تعارف کروایا ہے۔ ورنہ تو یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو ماننے والے بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا ماننا قبول نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے اللہ کی اولاد بنائی، کسی نے اللہ کے بیٹے بنائے، کسی نے اللہ کی بیوی بیان کی، کسی نے اللہ کے ساتھ بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، رب کے نبیوں ولیوں کو شریک کر کے اللہ جیسی صفات ان میں بھی بیان کر ڈالی۔ جس طرح لوگوں نے اللہ کو ماننے کا طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ پر خالص ایمان، اسے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں گے کہ اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی صفت یہ ہے انسان اللہ پر ایمان لاتے ہوئے خالصتاً اس کی توحید کا اقرار کرے۔ اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، ہم ایمان لے آئے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اس ایمان کی حفاظت ساری زندگی کرنی ہے، زندگی کے آخری سانس تک شرک سے بچ کر، کبیرہ گناہوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا شخص خسارے سے بچ سکتا ہے۔ ایمان قبول کر لیا، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اب ایک ذمہ داری ہے ایمان کی حفاظت۔ لہذا ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک مسند احمد سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 شخص سفر پر نکلے۔ بات ہے ایمان کی کہ کتنا نازک معاملہ ہے، یہ بن جائے تو بہت ٹھوس ہے، اس میں کوتاہی کی جائے تو یہ بہت کچا ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ 2 شخص سفر پر، راستے میں ایک آستانہ آ گیا، شرک کدا آ گیا، لوگ وہاں غیر اللہ کی پوجا کرتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ انہوں نے ان دونوں کو پکڑ کر کہا یہاں چڑھاوا چڑھاؤ۔ یہ دونوں پسند نہیں کرتے تھے، دونوں نے کہا ہم چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم جان سے مار دیں گے۔
وہ دونوں نے بہانہ کیا کہ ہمارے پاس چڑھاوا چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہاں سے کوئی مکھی مار کر ہی چڑھا دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ایک شخص نے جان بچانے کے لیے ایک مکھی مار کر اس آستانے پر نذرانہ دے دیا، چڑھاوا چڑھا دیا۔ دوسرے شخص نے کہا یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کو ساری زندگی سنبھالنا ضروری ہے، یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک بار اقرار کیا تو ساری زندگی اس کے خلاف کیا۔ ایمان ایک مقدس عہد کا نام ہے، اللہ سے کیے ہوئے ایک معاہدے کا نام ہے کہ اللہ اب ساری زندگی تیری وفا میں گزرے گی، تیری توحید کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی کے لیے کوئی بندگی زبان کی، جسم کی، مال کی، کچھ بھی اب غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس دوسرے نے چڑھاوا نہیں چڑھایا، لوگوں نے اسے پکڑ کے مار دیا، ایک جان بچا کے چلا گیا، دوسرا جان قربان کر چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ سناتے ہیں، فرمایا جس نے ایک مکھی اس جگہ غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھا دیا وہ جہنم میں گیا، ناکام ہو گیا، کامیابی نہیں ملی۔ اور جس نے ایک مکھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چڑھاوا نہیں دی، اللہ کے راہ میں وہ قربان ہو گیا، رب نے اسی بات پر خوش ہو کر اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ حضرات گرامی، ایمان کہنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا تم نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو اب آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ہوگی، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، کبھی مال کم کر کے، کبھی جانیں کم کر کے، کبھی کسی طرح بیماریاں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں اچھی طرح جھنجھوڑیں گے، صرف اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو یا پھر صرف زبان سے کہتے ہو اور ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائی بڑی فکر کی بات ہے، کامیابی چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا معاہدہ اسے مضبوط رکھنا ہوگا۔ نمبر 2، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال۔ زندگی کے اندر آخرت کمانی ہے تو اس کے لیے رستہ نیکی کا اختیار کرنا ہوگا، اور وہ نیکی کس شے کا نام ہے؟ ہمارے تو حال یہ ہے نیکی کی تعریف بھی خود بنا لی، نیکی کے کام بھی لوگ خود بنا لیتے، رسم و رواج نیکی بنا دیے گئے، جس چیز کو دل نے چاہا وہ نیکی کہہ دیا۔ میرے بھائیو دین سیکھیے، واللہ دین سیکھے بغیر نہیں آتا، دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دین کے لیے غور فکر اور توجہ کرنی پڑتی ہے۔ نیکی نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو کرنے کا، بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کا نام۔ جس بات کو وہ فرما دیں وہ دین بن گیا، وہ نیکی بن گئی، اور جس بات سے وہ منع کر دیں وہ منع دین بن گیا، وہ نیکی بن گئی، اور جس بات کو وہ دین نہ فرمائے ساری دنیا مل کر کہے کہ نیکی اور ثواب ہے، وہ کبھی ثواب نہیں بن سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال تاکہ میں دوسری باتیں پوری کروں۔ معزز علماء کرام تو تشریف لا چکے ہیں، ہمارے خصوصی مہمان مولانا یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ تھوڑا سا اور وقت لوں گا، ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ عید کے دن شروع ہونے والے ہیں، عید کا موسم اور مہینہ آنے والا ہے، قربانی کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا ارادہ ہو کہ قربانی کرنی، اسے چاہیے ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، سارے جسم کے بال
ہاتھ پاؤں کے ناخن مت کاٹے۔ میرے بھائی بال کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ تو دین نے بتایا ہے، لیکن جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ان 10 دنوں میں نہ کاٹنا دین ہے اور کاٹنا بے دینی ہے۔ اسے دین کہتے ہیں کہ جہاں کرنے کا کہا وہاں وہ دین ہے، جہاں روک دیا پھر اپنی عقل سے مت سوچنا، جو روک دیا ہے وہ دین رکنا بن گیا ہے۔ عید والے دن نماز پڑھنے کے لیے ہم میدان میں جمع ہوتے، اذان نہیں دی جاتی، تکبیر نہیں کہی جاتی۔ نماز باجماعت کے لیے اذان دینا اور تکبیر کرنا کوئی بری بات ہے؟ ہر بندہ کہے گا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو اللہ کا نام لینا ہے۔ لیکن نہیں، جو شخص عید والے دن اذان دے گا، تکبیر کہے گا جماعت کروانے کے لیے، ایسے شخص نے دین کی خدمت نہیں کی، اس نے بے دینی پھیلائی ہے، اس نے غلط رستہ اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اذان اور تکبیر کی تعلیم نہیں دی ہے۔ وہاں اذان اور تکبیر نہ دینا دین اور نیکی ہے، اور جہاں اذان اور تکبیر سکھائی وہاں اذان اور تکبیر نیکی ہے۔ اب رسم و رواج ان کو نیکی کا نام دینا، اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے ان کو دین اور نیکی سمجھنا، نہیں میرے بھائی، میرے بزرگوں ایسا نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے۔ لہذا دوسری بات جو بتائی گئی وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چلتے جائیے، انہی کے حکم کے زیر سایہ رہیے، انہی کے قدموں کے پیچھے آپ چلتے چلے جائیں، جہاں روکیں رک جائیں، جہاں چلائیں چلیے۔ اسی کا نام دین ہے اور اسی کا نام نیکی ہے، یہی نیک اعمال ہیں۔ میں نے 2 باتیں عرض کی، ایمان اور نیکی کے کام۔ نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ابھی کامیابی کی بات مکمل نہیں ہوئی، 4 باتوں سے کامیابی ملے گی۔ جو بندہ ایمان میں خالص ہے، نیک اعمال روز کرتا ہے، لیکن دوسروں کو نیکی کی بات نہیں بتاتا، برائی سے منع نہیں کرتا، عرش والا رب اعلان کرتا ہے کہ یہ ابھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، صحیح یہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، نبیوں کی اپنی اپنی قوم کے اندر مخالفت کس بات کی وجہ سے تھی؟ کہ وہ غلطی کو درست کرنا چاہتے تھے، بس یہی ان کا گناہ اور یہی ان کا جرم تھا، جس بنا پر انہوں نے اپنی ساری زندگی تکلیفیں، مخالفتیں، مصیبتیں برداشت کر لی۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو بندہ خود صحیح ہے، دوسروں کے صحیح کرنے کی فکر نہیں رکھتا، کوشش نہیں کرتا، اچھے طریقے سے حکمت و دانائی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، علم کی روشنی میں، وحی الہی کے دلائل کی روشنی میں دوسرے لوگوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسا بندہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ علامہ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مختصر وقت میں صرف یہ دوسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سورۃ العصر کا عظیم ترین پیغام۔ اس سورت کا ترجمہ گھر جا کے بھی پڑھ کے دیکھیے میرے بھائی۔ یہ سورت، اس کے عنوان اور اس سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ تڑپا دیتی ہیں۔ حق کو بیان کرنا، حق چھپا جانا، اس پر کامیابی نہیں، اس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ حق کو بیان کرنا، دوسروں تک پہنچانا،
دوسروں کو حق کی طرف لانا، اس کے لیے خود بھی اللہ کے سچے دین کی تعلیمات، دلائل، براہین ان کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ کی نظر میں کامیاب اور محبوب بننا چاہتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور چوتھی اور آخری بات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب اللہ کی راہ میں انسان حق اور سچ کا بیان کرے گا، مصائب اور مخالفتیں ضرور آئیں گی۔ لہذا جب مخالفتیں، مصائب اور دکھ گھیرے ڈال لیں تو اگر آپ حق کی وجہ سے ان مصائب کا شکار ہیں تو رب العالمین فرماتے ہیں صبر کرو، اور صبر کرنے کی تلقین بھی کرو، صبر کرنے کی بات دوسروں کو بھی سمجھاؤ کہ اب ڈٹ جاؤ اور استقامت اختیار کرو۔ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں، استقامت کے بدلے میں آخرت کے نقصان اور گھاٹے سے حفاظت فرمائے گا۔ میں نے سورۃ العصر سے 4 باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں ایمان خالص، نیک اعمال کی پہچان اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں دوسروں تک یہ نیکی کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر